بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے شاہد سپرا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 ڈیجیٹل میڈیا۔ پاور سیکٹر میں اصلاحات کے نام پر صارفین کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا گیا ہے کہ وہ ساری عمر اس کو بھلا نہیں پائیں گے۔ وزارت پاور ڈویژن کی جانب سے جو باتیں سامنے آئیں کہ نیٹ میٹرنگ پالیسی کو ختم کیا جا رہا ہے، حتمی طور پر نیپرا نے ایک ہیئرنگ کی اور اس ہیئرنگ میں اعتراضات جمع ہونے کے باوجود 2 ہی دن کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا اور اس ایک پیپر کے ذریعے ایک نیشنل پالیسی ترتیب دے دی گئی کہ آئندہ نیٹ میٹرنگ پالیسی کو مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے اور 2026 ریگولیشنز کے نام پہ نیٹ بلنگ کے نام سے نئی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں۔ آج مجھے اس نئی چیز پہ بات نہیں کرنی، بہت سارے لوگوں نے اس کو سمجھ بھی لیا ہوگا کہ نیٹ بلنگ کس طرح ہوگی، کس طرح ریگولیشنز کی گئی ہیں۔ آج مجھے ان لوگوں سے بات کرنی ہے جنہوں نے کروڑوں بلکہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی، اپنے گھروں کی چھتوں پر اور دیگر جو جگہ ہیں اور مقامات ہیں وہاں پر سولر پینلز لگائے، سستی بجلی کی جنریشن کی، نہ صرف اپنے بجلی کے بلوں میں کمی کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اضافی بجلی جنریٹ کی گئی وہ قومی گرڈ اسٹیشن میں شامل کر کے جو بوجھ پڑتا ہے قومی گریڈ پر اس میں کمی لانے کی کوشش کی۔ 2016 میں نیٹ میٹرنگ پالیسی متعارف کروائی گئی اور اس وقت بھی وفاقی وزیر پاور ڈویژن سردار اویس خان لغاری تھے۔ آج اس پالیسی کو ختم کیا گیا ہے تو آج بھی سردار اویس خان لغاری ہی پاور ڈویژن کے وزیر ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ 2016 میں جب یہ نیٹ میٹرنگ آئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 2-3 سال کے بعد سولر سسٹم کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دی گئی کہ سولر سسٹم پر منتقل ہونا ہے۔ لوگوں نے اپنے 2020 سے لے کر 2025 کے دوران بہت بڑی تعداد میں صارفین نے گھروں کی چھتوں پر سولر پینلز لگوائے اور نیٹ میٹرنگ پالیسی کی بنیاد پر کمپنیز کے ساتھ کانٹریکٹ کیے۔ آج بات ہو رہی ہے کہ وہ صارفین جو کہ تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب بنتے ہیں اور وہ سولر پینل سے بجلی کی جنریشن کر رہے ہیں، آیا کہ وہ بھی جو ابھی ترمیم کی گئی ہے اس کی زد میں آ گئے ہیں، تو میرے مطابق وہ مکمل طور پر اس زد میں آ چکے ہیں، چونکہ بنیادی طور پر جو ریلیف ملتا ہے اور بہت بڑی رقم کی مد میں جو ریلیف ملتا ہے وہ یہ تھا کہ یونٹ کے ساتھ یونٹ ریلیف دیا جا رہا تھا اور وہ اس سے صارفین کے بجلی کے بلوں میں کمی ہو رہی تھی، لیکن اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ یہ واضح کر دوں کہ 2016 سے لے کر 2026 تک جتنے بھی کنیکشن لگے ہیں اور اگر وہ نیٹ میٹرنگ پالیسی کی بنیاد پر ان کا کانٹریکٹ ہوا ہے تو حکومت نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور نیپرا کے ذریعے ایک نوٹیفیکیشن جاری کروا کر تمام جو معاہدات ہیں ان کو ختم کر کے نیٹ میٹرنگ کو ختم کر دیا گیا ہے اس بنیاد پر۔ اب وہ صارف جنہوں نے آج سے 9 سال پہلے یا 8 سال پہلے یا ابھی 4-5 سال پہلے یا 2 سال 3 سال پہلے اگر انہوں نے اپنا کنیکشن لگوایا، اگر ان کو اس بات پر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نیٹ بلنگ پر وہ منتقل ہوئے ہیں تو عملی طور پر وہ نیٹ بلنگ پر منتقل ہو چکے ہیں۔ صرف ایکسپورٹ یونٹ کی جو قیمت ہے اس میں کمی نہیں کی گئی کہ وہ ان لوگوں کو 25 روپے 32 پیسے فی یونٹ کے حساب سے کریڈٹ دیا جائے گا۔ اس کو اگر عام الفاظ میں کہا جائے کہ وہ صارفین جو ڈسٹریبیوشن کمپنی سے یونٹ لیں گے وہ تقریباً 60 روپے کا بنے گا ٹیکسز سمیت، اور اس میں کمی کیا ہوگی کہ 25 روپے کمی ہو جائے گی اور اس طرح وہ یونٹ ان کو تقریباً 35 روپے میں پڑے گا، بس یہ کمی ہوگی، ادروائز باقی جو ادائیگیاں ہیں وہ صارفین کو کرنا پڑیں گی۔ اور یہ میں ان صارفین کی بات کر رہا ہوں جو پرانے ہیں، جنہوں نے پہلے سے نیٹ میٹرنگ پالیسی کے تحت کنیکشن لے رکھے ہیں، اب ان کو بھی بلوں کی ادائیگیاں کرنا پڑیں گی، اور جو نئے ہیں ان کو تو 10-11 روپے ریٹ ہے، وہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے ایکسپورٹ یونٹ کی جو قیمت ہے متعین کی گئی ہے وہ انتہائی کم ہے۔ اب ایک اور بات بھی اس میں بڑی اہم ہے کہ ایکسپورٹ کی MDI کی ریڈنگ لی جا رہی ہے، میکسیمم ڈیمانڈ انڈیکیٹر، یہ بڑی امپورٹنٹ ریڈنگ ہے، 21 نمبر پہ آئے گی۔ میں صارفین کو بتا دوں کہ آپ کا جو گرین میٹر ہے جس کو بائی ڈائریکشنل میٹر کہا جاتا ہے، 21 نمبر کی ریڈنگ آپ کے جو معاہدہ ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے سسٹم کا معاہدہ 10 کلو واٹ ہے تو وہاں پر اسی کے مطابق آپ کی ریڈنگ آنی چاہیے۔ اگر اس کو ایکسیڈ کرتی ہے، وائلیشن ہوتی ہے، تو آپ کے جو ایکسپورٹ ہونے والے یونٹس ہیں وہ سسٹم کے اندر رہ کر اس کا بینیفٹ دیا جائے گا،
ایڈیشنل جو آپ بنا کر سسٹم کو دیں گے اس پر کوئی بینیفٹ نہیں دیا جائے گا۔ ایک بات تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ دوسری ایک کڑی شرط رکھی گئی ہے، تمام صارفین کے لیے ایک MDI ریکارڈ کی جائے گی، اور ابھی جو بلنگ سائیکل چل رہے ہیں اس میں تمام ریڈنگ سیکشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ MDI کی ریڈنگ بھی لیں۔ ساتھ میں ایک اور کچھ اچھی خبر ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی آنے والے کل میں کوئی سے لوگوں کو فائدہ ہوگا یا کچھ ہونے والا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اس بات کا نوٹس لیا گیا ہے، اور اسی پریس ریلیز میں جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اسی میں ہی سولر پینلز اور نیٹ میٹرنگ پالیسی کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اس پریس ریلیز میں لکھا گیا ہے کہ 4,66,000 صارفین کا بوجھ 4.25 کروڑ صارفین پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہی بیانیہ تھا جو وزارت پاور ڈویژن نے لیا، یہی بیانیہ تھا جو وزارت پاور ڈویژن کے وزیر نے پکڑا، اور اسی بنیاد پر نیپرا سے یہ ریگولیشنز پاس کروائی گئیں اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کو سرکولیٹ کر دیا گیا تمام کمپنیز میں۔ اس نوٹس سے بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ آنے والے کل میں بھی لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن اگر پرائم منسٹر صارفین کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، یا پھر ہم اس کو پولیٹیکل موو کے طور پر بھی لے لیں، اگر وہ پولیٹیکل موو کے طور پر بھی اگر اس میں اس کو واپس کرواتے ہیں تو پھر لوگوں کو فائدہ ہے۔ ادروائز جو اس وقت پالیسی بنا دی گئی ہے اس سے نہ تو پرانے صارفین کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، نہ نئے صارفین کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ اس سے صرف سولر پینلز کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے تاکہ لوگ مہنگے داموں بجلی کا استعمال کریں۔ کیپیسٹی پیمنٹس اس طرح گورنمنٹ پر آپ بھاری گزر رہی ہیں کہ وہ عام صارفین کی طرف رخ کر رہے ہیں، لیکن جو IPPs ہیں، جو ان کے ساتھ معاہدے ہیں، ان کی طرف کوئی بھی نہیں جا رہا، اور الٹیمیٹلی یہ جو ڈیسیژن ہوا ہے جس سے پرانے صارفین بھی متاثر ہوئے ہیں، اس سے لوگوں کو بھاری بھرکم نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔